السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت کامیاب مرید کون ہوتے ہیں؟ کامیاب مرید کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم ایک کامیاب مرید بن سکتے ہیں؟ تو میرے مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب مرید وہ ہے، بہترین مرید وہ ہے، اچھا مرید وہ ہے، نیک طبیعت والا مرید وہ ہے جسے مرشد قبول کر لے، جسے مرشد اپنا بیٹا کہہ کر پکارے، وہ کامیاب مرید ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ حضرت ناکام مرید کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، جو بیعت ہونے کے بعد اپنے پیر سے رابطے ختم کر دے وہ ناکام مرید ہوتا ہے۔ جو بیعت ہونے کے بعد اپنے پیر سے کوئی واسطہ نہ رکھے وہ ناکام مرید ہوتا ہے۔ جو بیعت ہونے کے بعد اپنے پیر کا نام بھی بھول جائے وہ ناکام مرید ہوتا ہے۔ جو بیعت ہونے کے بعد اپنے پیر سے کوئی رابطہ کوئی واسطہ نہ رکھے، نہ ہی ان کی تقریبات میں، نہ ہی عرش کی تقریبات میں، نہ ہی اور محفلوں میں شامل ہو، وہ ناکام مرید ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پیر سے بیعت ہیں یا بیعت ہونے کی سوچ رہے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ مرید ہمیشہ مرشد سے ہونا چاہیے، کیونکہ مرشد جو ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں۔ گوہر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فقر کے مرشد ہوئے دنیا کے اکثر پیر ہیں۔ دنیا داروں کے پیر ہوتے ہیں اور فقیروں کے مرشد ہوتے، اس لیے جب بھی مرید ہوں، کسی بھی سلسلے سے مرید ہوں، تو پہلے دیکھے کہ ہمارا پیر صرف پیر ہے یا مرشد بھی ہے۔ اس لیے جب بھی بیعت ہوں تو ہمیشہ مرشد سے ہوں، کیونکہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو ولیوں کے قریب ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ رب العزت سے بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون سی چیز ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تم ان کے قریب رہا کرو جو اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، یہ اللہ کے ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں، یہ فقیر ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے نفس کو مار دیا، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دیا۔ بہت سے بزرگان دین ایسے ہیں کہ انہوں نے شہنشاہیت کو لات مار دیا، نوابیت کو لات مار دیا، انہوں نے فقیری اختیار کر لی، کیونکہ انہیں جو مزہ فقیری میں ملا وہ مزہ انہیں بادشاہی میں نہ ملا۔ اگر وہ بادشاہی میں ہوتے تو انہیں اللہ نہیں ملتا، اگر وہ کسی نوابیت میں ہوتے تو انہیں اللہ نہیں ملتا۔ اس لیے جتنے بھی بزرگان دین نے اپنی سلطنت کو، اپنی رعایا کو، اپنے عوام کو چھوڑا ہے، پھر کبھی پلٹ کر اپنے گھروں کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ جتنے بھی بزرگ نے اپنے نوابیت کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، پھر پلٹ کر انہوں نے کبھی بھی اپنی نوابیت کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ خدا ہمیں شہنشاہی میں نہیں ملے گا، خدا ہمیشہ فقیری میں ملتا ہے، فقیروں کو خدا ملتا ہے۔ تو اس لیے مرید ہونے سے پہلے یہ دیکھے کہ ہمارا پیر ہے یا مرشد بھی ہے۔ ہمیشہ بیعت ہونا تو مرشد سے ہی ہونا، کیونکہ مرشد جو ہوتا ہے اس کا تعلق اپنے سلسلے کے بزرگوں سے، اپنے پیروں سے اور اللہ رب العزت سے بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ فقیروں کی تو وہ ذات ہوتی ہے کہ تمام تر بزرگوں نے اپنے آپ کو فقیر لکھا ہے، کسی نے اپنے آپ کو شہنشاہ نہیں لکھا ہے، اور جنہیں اللہ کا فقیر ہونے کا درجہ مل گیا وہ سارے شہنشاہوں پر بھاری ہے۔ غریب نواز کو اللہ کے رسول نے ہندوستان کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن غریب نواز اللہ کے فقیر تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ کے فقیر تھے، نظام الدین اولیاء اللہ کے فقیر تھے، خواجہ بندہ نواز اللہ کے فقیر تھے، خواجہ لال علی شاہ چشتی اللہ کے فقیر تھے، خواجہ گوہر علی شاہ چشتی اللہ کے فقیر تھے۔ پڑھیں ان کی زندگی کے بارے میں، جانیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنی منزلیں طے کر کے انہوں نے اللہ کی جلوں کا دیدار کیا ہے۔ تو کامیاب مرید وہی ہوتا ہے جسے مرشد قبول کر لیتا ہے، ناکام مرید وہ ہوتا ہے جس کے راستے اپنے پیر سے ختم ہو جاتے ہیں۔